اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 22 رجب المرجب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 22 رجب کا دن نسبت کنڈوں کی نیاز سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم، ان کے فرمان کے مطابق اس دن نیاز ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی اہتمام کیا ہوا ہے نیاز کا، کنڈوں کا 2 دستیوں میں نے اسے رکھا ہوا ہے۔ تو نیاز تو پتہ ہے آپ کو بنتی ہے، کنڈوں کی نیاز بنتی ہے، لیکن اس پر جو معاوضہ پڑھا جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سناؤں۔ تو چلتے ہیں، معاوضہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں معاوضہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور کر دے اور ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا۔ وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 برس تک رہا، لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیج بھی نہ سکا اور نہ ان کی خبر لے سکا۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے جانے کے بعد کچھ دن تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جابروب کشی، یعنی کہ جھاڑو دینے والا کام، جھاڑو صفائی والا کام، جابروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مائے اپنے چند اصحاب سین میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گھرا ہوا اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، انسان بصدق دل 1.25 سیر میدے کی پوریاں اگر مقتدر ہو تو شیریں پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر نیاز 22 رجب المرجب بوقت صبح نماز دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے بصدق کے دل نظر دینے کی نیت کی اور امام عالی مقام کے نظر پیش کی۔ اب ذرا ادھر لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہارا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلا رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا۔ تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصے میں دفینہ ایک بڑا حصہ نکال لایا، اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے گروفر کے ساتھ عزم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا، بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ساری سرگزشت بیان کی
جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدق کے دل سے ایمان لایا، اور یہ نظر تاریخ مقرر پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانے پر چڑھی، اس کو کچھ دور ایک عالیشان مکان نظر آیا، 7 کنیزیں بھی تھیں۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے بتایا کہ اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال بیشتر حضور کے یہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب، نظر و نیاز اور امام بھی تھا کا ذکر بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے شوہر نے کہیں چوری یا رازنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کو یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر لی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جہاں اپنا اسے طلب فرما لیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ اس سے حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے اثنائے راہ خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیے کہ کہیں بیٹھ کر کھا لیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا تھا، بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر ماتوبہ کو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا ہی نہ تھا، اس طرح وہ رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ ماتوب وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اسے شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دے کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ان کو قتل کر دینا۔ ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر لیے گئے۔ وزیر اعظم ماتوب نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے لکڑہارن نے نظر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر اور دفینے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا، میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر محمول کیا۔ ماتوب وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول و حکم کو جھٹلایا ہے، توبہ کرو اور معافی مانگو۔ امام عالی مکان کا فرمان درست ہوتا ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، خلوص دل سے نظر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ علیہ صبح شہزادہ شکار کر کے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادہ نے عرض کیا، حضور، شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم ماتوبہ سے دریافت کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔
मातूब वज़ीर आज़म ने जो वाक़या अपनी बीवी से सुना था निहायत तफसील से बयान कर दिया। फिर बादशाह ने लकड़हारे और उसकी औरत को बुलवा कर पूछगछ की। उन्होंने भी अव्वल से आखिर तक वही बयान कर दिया। ये सुनकर बादशाह भी बसित के दिल ईमान ले आया और मातूब वज़ीर आज़म को बहाल करके दोबारा उसके ओहदे पर उसको फायज किया और चुगलखोर वज़ीर आज़म को मातूब करके शहर बदर कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो दोस्तों दुआ है अल्लाह ताला ने जिस तरह से लकड़हारन और उस वज़ीर की तकलीफ़ें दूर फरमाई, हर मोमिन हर मुसलमान के घरों में दुख तकलीफ़ों से मुसीबतों से सबको महफूज रखें, सबकी रिज़्क़ में बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमारे प्यारे वतन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुसलमानों को कुल इंसानियत को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब की दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाए, बीमारों को शिफा कामिला अता करे, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता करे। दोस्तों जिस तरह से इनकी लकड़हारन की और वज़ीर की बीवी की वज़ीर के घर की तकलीफ़ें दूर की अल्लाह ताला ने। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुख तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात दिलाए, आमीन। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक और वीडियो के साथ आपके पास फिर आऊँगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।